پہ عین عقیدت چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا جاوید بلوچ، اور اس وقت میں آستانہ عالیہ چھپڑ شریف پہ موجود ہوں۔ میرے ساتھ خواجہ میاں نیاز احمد صاحب موجود ہیں۔ تو ان کا سلسلہ کیا ہے اور ان کی کیا مکمل تاریخ ہے آج جاننا چاہیں گے۔ سر آپ بتائیں گے کہ آپ کا جو سلسلہ ہے بزرگان دین کا وہ کہاں سے چلا تھا اور اس کی کیا ہسٹری ہے، ہمارے سامعین کو، ناظرین کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے دور دراز علاقے سے آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ کی محبت کا، آپ کی عقیدت کا، آپ کے ذوق کا اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا مشکل علاقہ ہے جہاں پہ آپ، مشکل ایک وادی ہے جہاں پہ پہنچنا کافی سفر کر کے پہنچنا پڑتا ہے، اور رمضان المبارک کی اس موسم میں آپ تشریف لائے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو وادی ہے اس کو چپڑ شریف کا نام ہے، اس کو سلمان شریف کا اس کا نام دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین ہمارے جو ہیں وہ ان کا تعلق ہمارا اوان قبیلے سے۔ اوان قبیلہ بنیادی طور پہ مائگریٹ ہو گیا تھا عراق سے، اور وادی سون کا علاقہ جو ہے، اور ضلع اٹک کا علاقہ، ضلع چکوال کا علاقہ، ضلع خوشاب کا علاقہ، ضلع میاں والے کے مختلف علاقے میں یہ آبادی ہے، اور ہمارا جو خاندان ہے وہ وادی سون کے اندر آگے آباد ہوا، کہ شروع سے مذہب کی طرف، روحانیت کی طرف، تصوف کی طرف رجحان تھا پورے خاندان کا، تو اس وجہ سے میاں کا لقب اس خاندان کو ملا۔ ہمارے سب سے بڑے بزرگ تھے میاں علاء الدین صاحب، میاں فتح محمد صاحب پہلے تشریف لائے اس جگہ پہ۔ میاں فتح محمد صاحب بزرگ ہیں جو کہ پہلے جو اس ایریے میں تشریف لے کے آئے، ان کے بیٹے تھے میاں علاء الدین صاحب، سب سے پہلے خلافت ان کو نصیب ہوئی سلطان العارفین سلطان بہو سے۔ تو میاں علاء الدین صاحب کے بڑے بیٹے تھے حضرت قاضی میاں سلطان محمود صاحب، تو انہوں نے دینی تعلیم اپنی جو ہے وہ مکھاڑ شریف سے حاصل کی، پھر توسہ شریف تشریف لے گئے، دورہ حدیث وہاں سے کیا، اور اس کے بعد توسہ شریف سے ان کو خلافت ہوئی۔ پیر پٹھان خواجہ شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، اور اس طرح یوں سلسلہ قادریہ سے بھی اور سلسلہ چشتیہ سے بھی نسبت جو ہے وہ قائم ہوئی، اور فیضان دونوں کا جو فیضان ہے، ان کی کرم نوازیاں اس وقت سے لے کے اب تک اس گھرانے کے اوپر، اس سلسلے کے اوپر آج تک جاری ہیں۔ تو یہ بڑا دشوار گزار علاقہ تھا۔ بنیادی طور پہ اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ جگہ بالکل ویران تھی، اور جو بزرگ تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ایسی جگہ کو تلاش کیا جائے جہاں پہ وہ بالکل دنیا سے کٹ ہو کے ایک تنہائی کی جگہ تلاش کر کے جہاں پہ وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کر سکیں۔ تو اس لیے اب تو خیر یہ جہاں جہاں ولی اللہ کی کامل ہستیاں جہاں پہ آباد ہوئی ہیں وہاں پہ دنیا وہیں پہ آباد ہوگی۔ تو بنیادی جو ان کا مقصد تھا اس جگہ پہ ہجرت کر کے آنے کا، وہ کہ یہ بالکل ایک انجان ویران جگہ تھی، بالکل یہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، تو اس لیے یہاں پہ وہ تشریف لے آئے۔ تو اب ہماری 7ویں پشت جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت قاضی میاں سلطان محمود صاحب المعروف بابا جی حضوری، جو کہ بہت ہی کامل بزرگ، کامل ولی ہو گزرے ہیں، ان کے بیٹے حضرت قاضی میاں امیر عبداللہ صاحب، ان کی تعلیم جو ہے وہ انہوں نے اپنے ادھر سے چپڑ شریف سے حاصل کی، اور پھر دورہ حدیث انہوں نے بھی توسہ شریف سے کیا، اور خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو خلافت جو ہے وہ ملی، اور اس کے بعد یہ آج تک یہ سلسلہ فیضان کا جو ہے نا وہ جاری ہے جی۔ تو بنیادی طور پہ جو مجھے سبق اپنے بزرگوں سے ملا، یہ تمام سلسلے جو ہے نا جی، ان کا میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں باقی حضرات سے۔ پیر کوئی چیز نہیں ہے، نہ یہ گدی کوئی چیز ہے، بنیادی ہمارا مقصد جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، اس کی دلجوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو جس چیز کے اوپر سب سے زور دیا یا جو سب سے زیادہ قبول عبادت ہے وہ اپنی مخلوق کی خدمت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سلسلے ہیں بزرگوں کے، بنیادی پرانے سلسلے، ان کی بنیاد وہی ہے، اصلاح معاشرہ اور خلق خدا کی خدمت۔ تو اسی جو نسبت سے یا جو مشن ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہوا ہے اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ عرس مبارک کس ڈیٹ کو ہوتا ہے سر؟ ہاں جی، جو حضرت قاضی سلطان محمود صاحب المعروف بابا جی حضوری ہیں، ان کا عرس ہوتا ہے جمادی الثانی کی 21، 22، 23 کو،
اور حضرت قاضی میاں میر عبداللہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس ہے وہ ذیقات کی 26، 27 اور 28 کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 عرس ہوتے ہیں. 2 عرس ہوتے ہیں سالانہ. اس کے بعد پھر یہاں ماہانہ 11ویں شریف کا سلسلہ جی وہ باقاعدگی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دم درود کا سلسلہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ چلتا رہتا ہے، یہ جہاں پہ کوئی موجود ہوتا ہے، یہ اس کے کیا سلسلہ ہے؟ یہ موجود گاؤں میں تو موجود ہوتے ہیں، ہمارے کزن بھی موجود ہوتے ہیں، یہ صفدر صاحب ہوتے ہیں، اور ہم سنڈے والے دن، اتوار والے دن میں خود بھی یہاں پہ ہوتا ہوں، یہاں پہ موجود ہوتا ہوں. اور 11ویں والے دن ہر چاند کی دوسری اتوار کو ہم سارے یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اچھا، ایک اہم سوال کہ بزرگان دین سے بہت سی کرامات وابستہ ہیں. جی جی. اور لوگوں کی بڑی عقیدت ہوتی ہے. جی جی. تو اس سلسلے سے کیا باتیں مشہور ہیں سر؟ اچھا، میں پہلے بھی کئی دفعہ مختلف جگہوں پہ جب انٹرویوز ہوتے ہیں نا تو میں اس میں اس چیز کی میں مخالفت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں، کرامت ولی کی شان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ضعیف الاعتقادی ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جناب کرامت 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 جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن چونکہ فی زمانہ اسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لوگوں کی، تو میں 1-2 واقعات جو حضرت قاضی میاں میر عبداللہ صاحب کے جو میرے علم میں بھی ہیں اور تمام جو ہمارے سلسلہ سے وابستہ کے سب لوگوں میں. ایک تو یہ میرے سامنے کھڑے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ملک مہربان صاحب، کوٹجائی سے ان کے تعلق ہے. ان کے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ملک عثمان صاحب، حاجی ملک عثمان صاحب. ان کو دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور لگاتار فائرنگ کر رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک پہاڑ سے دوسری طرف نہیں دیکھا جا سکتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. بابی قاضی میاں میر عبداللہ صاحب چپڑ شریف میں مسجد کی بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے. تو وہ پانی جو وضو کا سے ایک دیوار پہ وہ چھینٹے مارتے رہے اور حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ پڑھتے رہے. تو جو لوگ پاس تھے انہوں نے پوچھا جناب کہ قاضی اللہ صاحب سے، جب خاموش ہو گئے، کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام بیٹا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا جی کہ ہمارے فلاں جو ایک ہمارے سلسلے سے وابستہ دوست ہے، عزیز ہے، ان کے اوپر یہ مشکل وقت آیا تھا، تو میں اس کے لیے عرض کر رہا تھا. مطلب یہ، اور یہ ان کے صاحبزادے کھڑے، ان کی جیبوں کے جو جیبوں میں پیسے تھے وہ بھی جل گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو کوئی خراش تک نہیں ہے. ایک واقعہ اور ہوتا ہے، وہ ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے میرے والد صاحب کو، انہی کے گھر کی نسبت سے میں بتاتا ہوں، پھر دوسرا بتاتا ہوں. میرے والد صاحب کو بابا جی صاحب نے خواب میں زیارت میں حکم کیا کہ وہاں جائیں، ان کے گھر پہ پریشانی ہے، آپ وہاں پہنچیں. میرے والد صاحب، گرمیوں کا موسم تھا، سخت تھا، ہم نے منع بھی کیا، بیمار تھے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ بابا جی سے حکم ہے میں نے جانا ہے، تو وہ ان کے گھر پہ گئے. تو پہلے وہ باہر سوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں میری چارپائی اندر لگائے. تو رات کو گرنیڈوں کا حملہ ہو گیا ان کے گھر پہ. تو یہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے دروازے، ان کی چارپائیاں ساری خراب ہو گئی، لیکن کسی بندے کو خراش نہ آئی. دفعہ کیا اس کے علاوہ ایک دفعہ ایک ہمارے فیملی کی بچی تھی جو اس کی اطلاع آئی کہ وہ فوت ہو گئی ہے، کسی دور دراز علاقے میں تھے وہ. تو بندہ وہاں پہ آیا کہ اس کی تدفین کا کیا ہوگا. میں تو جب وہ بندہ یہاں پہنچا اطلاع دینے کے لیے کہ وہاں بچی فوت ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا نہیں بچی فوت نہیں ہوئی، بچی زندہ ہے. تو انہوں نے کہا جی حضور وہ بچی فوت ہو گئی ہے، مجھے بھیجا گیا ہے آپ کے پاس اطلاع کے لیے. کہتے ہیں بھائی بچے جا واپس، بچی زندہ ہے. تو تیسری دفعہ آپ ناراض ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا جب حضرت صاحب فرما رہے ہیں واپس جاؤ، تو واپس گئے تو وہ بچی ٹھیک ٹھاک تھی، کھیل رہی تھی. تو وہ بتاتے ہیں جناب کہ جب بچی کو غسل دینے لگے تو بچی اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اس قسم کے اور کافی سارے واقعات ہیں کہ وہ سارا دن ایک ان کے پاس برتن، ایک چائے دانی میں چائے ہوتی تھی اور سارا دن لوگوں کو پلاتے تھے. تو اور اس قسم کی کافی چیزیں ہیں. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کرامت جو ہے نا وہ ولی کی شان نہیں ہے، بس ان کا جو فیض ہے وہی سب سے بڑی وہ چیز ہے. ہاں جی، وہ بڑی کرامت ہے، اور ان کا فیض اب بھی جاری ہے. اور مشن جو ہمیں دیا گیا ہے، جو ہمیں وہ صرف ہی دیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، ان کی دلجوئی کرنی ہے، ان کی ہر لحاظ ان کی خدمت کرنی، ان کے خادم کی حیثیت سے خدمت کرتی ہے، پیر بن کے نہیں کرتی. اچھا سر، ایک اور سوال کہ یہاں پہ کتنے بزرگان؟ ہاں جی، یہاں پہ میں عرض کرتا ہوں جی، یہ قبرستان جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کے آنے سے پہلے بھی یہاں پہ کچھ مزارات کچھ بزرگوں کے ہیں. اس میں سید صاحبزادے صاحبزادگان بھی ہیں، اس میں کچھ
عراق سے بھی کچھ روایات ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ مدفون ہیں. پھر ہمارے بزرگ حضرت بھائی میاں فتح محمد صاحب کا مزار یہاں پہ ہے، حضرت بھائی میاں علاء الدین صاحب کا مزار ہے، ہمارے بزرگوں کا مزار ہے. پھر ہمارے حضرت میاں سلطان محمود صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے، بڑے کامل ولی تھے، حضرت میاں مقبول الدین صاحب، ان کا مزار ہے. حضرت مولانا سید امیر اجمیری صاحب کا ہے، حضرت میاں رکن الدین صاحب کا ہے. حضرت مولانا سید امیر اجمیری صاحب جو تھے وہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں یہاں پہ ہمارے اس خطے کے اندر، بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر. انہوں نے اجمیر شریف میں بڑا عرصہ درس و تدریس کا سلسلہ رکھا. خوشاب کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا، بہت کامل ولی تھے. تو یہ بس سمجھ لیں جناب کہ یہ قبرستان جو ہے یہ اولیاء کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے. اور ہر ایک کہہ لیں کہ ایک وقت میں ایک سلسلہ، ایک کہہ لیں نا جی کہ ایک ہم جیسے ایک گروپ آتا ہے، ایج گروپ، ہر دور میں ایک نہ ایک ولی اس خاندان میں گزرا ہے. ماشاءاللہ جی. مولانا سید امیر اجمیری صاحب جو ہیں وہ ہمارے فیملی سے تھے، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محقق کو گزرے ہیں، بہت ساری تصانیف ہیں ان کی. تو وہ ملتان میں پڑھتے رہے، ملتان میں رہے، پھر اجمیر شریف تشریف لے گئے. پھر باقی زندگی اجمیر شریف. تو آپ نے اپنی ایج کے کہہ لیں کہ آخری جو اشرہ تھا وہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. پھر خوشاب میں لاری اڈہ پہ ایک بہت بڑی جامع مسجد بنوائی وہاں پہ، پھر وہاں پہ سلسلہ یہ شروع رہا. پھر ادھر چپڑ شریف میں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد ان کا مزار اقدس بھی یہیں پہ اسی قبرستان کے اندر ہے. حضرت میاں مقبول الدین صاحب بہت بڑے بزرگ اور کامل ولی تھے. اس کے بعد پھر مطلب اور بھی یہاں پہ یہ کہہ لینا جی کہ جس قبرستان میں آپ کو ہر 10 15 20 قبروں کے بعد ایک نہ ایک ولی کا ایک مزار آپ کو ملے. ان کے دور مختلف تھے یا ایک ہی دور میں؟ نہیں، مختلف دور میں ہیں. مختلف ادوار ان کے رہے ہیں جی. اس کے بعد بڑے بڑے عالم دین گزرے ہیں، جیسے مولانا سلطان اعظم صاحب. ایک ٹائم تھا جو چپڑ شریف جو ہے وہ ایک بہت بڑی دینی درسگاہ تھی، علم کی درسگاہ تھی. اور اس درسگاہ کے اندر کہہ لیں کہ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب جی ہیں جیسی ہستیاں، اور یہاں پہ زیر تعلیم رہیں. پھر میر علی شاہ صاحب اسپیشل ایک ان کا خواہش تھی کہ میں یہاں پہ آؤں، تو تشریف لائے اس درسگاہ کو دیکھنے کے لیے. مولانا سلطان اعظم صاحب جیسے مدرس ہمارے فیملی سے جو تھے وہ پڑھاتے رہے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ شاید علم منطق کا ان جیسا کوئی بھی عالم اس بر صغیر پاک و ہند میں نہیں تھا. اس کے بعد وہ پھر یہاں سے موسی والا میں ان کی تدفین ہوئی، وہاں پہ ان کا روضہ مبارک ہے. تو پھر ان کے ہماری فیملی ہے وہ وہاں پہ سیٹل ہے. باقی تو اس طرح سے رہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے یہ جو فیض، یہ سلسلہ ہے، یہ ہمیشہ سے یہاں سے جاری جاری. اب بھی جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے الحمدللہ. جی ہاں، اور بڑے اچھے پیمانے پہ. اچھا، وہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی عمارت مختص کی گئی ہے یا؟ جناب جو پرانی درسگاہ تھی وہ تو اب آلموسٹ ختم ہو گئی. اس سے ایک دو جگہ باقی ہیں جہاں پہ جو خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب وہ رہے ہیں، تو وہ ایک نسبت کے سے ہمارے پاس سیو ہے. باقی جو اب ایک باقاعدہ ہمارے بھائی ہیں میاں صفدر صاحب، انہوں نے دادا گوڑا پہ مدرسہ صاحب نے شروع کیا، وہاں پہ باقاعدہ عمارت اور سکول اور مدرسہ شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ حضرت بابا جی قاضی میاں سلطان محمود صاحب اور قاضی میاں اللہ صاحب کی نسبت کے حوالے سے ہم جلد انشاءاللہ یہاں پہ بھی آغاز کر رہے ہیں. ہاں جی، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. جناب آپ کی مہربانی، لیکن بڑی مختصر ٹائم، کچھ آج ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں.